يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله کل بات چل رہی تھی کہ آدمی کو اپنی عبادت، اپنا ذکر، روزہ، حج اور اعمال صالحہ جو اللہ کی رضا کے لیے آدمی کرتا ہے، اللہ کی رضا میسر نہیں ہو سکتی جب تک اس کا عقل حلال نہ ہو۔ پھر اس کے بعد تھی کہ حقوق کی ادائیگی، جس کا حق جتنا لازم ہے، یعنی آدمی نے اپنے حالات کی وجہ سے کسی سے قرض لیا، اس پر واجب ہے کہ جس سے قرض لیا ہے اس کو واپس کرے۔ یا ماں باپ کا حق ہے، یا بیوی بچوں کا حق ہے، اور دنیا میں سینکڑوں ہزاروں حقوق ہیں، جس کا جس کے اوپر حق ہو جائے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا معاملہ تیرے اللہ کے ساتھ رضا کا معاملہ ہو، تو تو اپنا معاملہ اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ رضا کا معاملہ کرتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرے، آدمی کوشش کرے، اور اس کا معاملہ اگر اس کے بندوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو کتنی ہی کوشش کرے اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے کہ پہلے اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کر۔ اگر یہ حق ادا نہیں ہوئے تیری گردن پر ہے تو کتنا ہی توبہ کر، کتنا ہی رو رو کر اللہ سے مانگ، کتنا ہی اللہ اللہ کر، تیرا معاملہ تیرے اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تیرا معاملہ اس کے بندوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ جب تک تو اس کو ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کے یہاں ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہ جو فرشتے فائل تیار کر رہے ہیں، اور آدمی کی جس دن آنکھ بند ہوئی، بلکہ آنکھ کھلی، بند کہاں ہوتی ہے؟ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھ بند ہے، آنکھ تو کھلی ہے۔ اب آخرت کے سلسلے میں آنکھ بند تھی۔ جس دن موت آئی فائل تیار۔ دنیا کی فائلیں تو مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد فائل تیاری نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے فرشتوں کی فائل ادھر موت آئی اور ادھر تیار۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ جو فائل ہے یہ 3 فائلیں ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں ایک فائل نہیں، اپنے مضمون جو ہے ان فائلوں کے اندر وہ 3 چیزیں ہیں۔
فرماتے ہیں ایک فائل تو اس کے عقیدے کی ہے۔ عقیدہ کیا تھا؟ اگر اس کے اندر شرک ہے عقیدے کے اندر تو حتمی فیصلہ ہو گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کی یہ فائل بند ہے، اس کے سلسلے کے اندر مغفرت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، ختم مسئلہ۔ اگر کہیں خدا نخواستہ اس فائل کے اندر شرک ہے تو ختم بات۔ اچھا، دوسری چیز جو اس آدمی کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ، یہ ہے حقوق آیا۔ حقوق دو ہیں، ایک حقوق حق ہے آدمی کا اللہ کے بندوں کے ساتھ، ایک حق ہے آدمی کا اپنے اللہ کے ساتھ۔ اب دوسری فائل کیا ہے؟ آدمی کی فائل جو معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ کا، ان میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ان شاء عذبہ و ان شاء غفر۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، چاہے گا پکڑ کر لے گا، چاہے گا مغفرت کروا دے گا۔ اگر پکڑ کی بھی اور شرک نہیں ہے فائل میں، ایمان کے ساتھ، کبھی نہ کبھی مغفرت ہو۔ کیا ہے کوتاہی؟ کیا ہے کمی؟ کیا ہے؟ یہ جو دوسری فائل تھی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کمزور ہے۔ مثلا نماز نہیں پڑھتا تھا، گنڈے دار نماز پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، کبھی رکھ لیا کبھی نہیں رکھا، یہ معاملہ فیما بینہ و بین اللہ۔ اب یہ فائل اللہ کے پاس گئی، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو دنیا کا کوئی کام ایسا پسند آ گیا کہ سب گناہوں کو ختم بھلا دیا۔ ارحم الراحمین ہے۔ ایک عورت حدیث میں آتا ہے مومسہ، فاحشہ، بدکار، جا رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا سسک رہا ہے، جان نکل رہی ہے پیاس کے مارے۔ بدکار عورت، منہ کالا کرنے والی عورت، اس کتے پر رحم آ گیا۔ پانی تھا مگر اتنا نیچے تھا کہ نہ جا سکتی تھی، نہ یہ کتا وہاں جا سکتا تھا، مر رہا تھا، پانی نہیں تھا۔ اپنی اوڑھنی میں اپنے جوتے کو باندھا، لٹکایا، اس میں جو 2-4 قطرے آئے وہ اس کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ کو رحم آیا کہ اس کو کتے پر تو رحم آ رہا ہے، مجھے اس کے اوپر رحم نہ آئے۔ ساری زندگی کی بدکاری کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے جو فرماتے انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، چاہے گا اس کی رحمت کو جوش نہیں آیا، ہو سکتا ہے رحمت کو جوش آ جائے، اگر نہیں بھی آیا جوش اور جہنم میں چلا بھی گیا تو ایمان اگر دل کے اندر تھا تو انبیاء سفارش کریں گے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائے۔ یہ ہوگا کہ دیکھو جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہو اسے نکالو۔ اللہ کے نبی بعد میں فرمائیں گے مجھے تو اب کوئی ایمان والا نظر نہیں آتا،
اب اللہ کی رحمت کو جو چاہے گا کہ سب نے شفاعت کر دی، انبیاء و رسول نے شفاعت کر دی، وبقی ارحم الراحمین، سب سے بڑا رحمت کرنے والا ابھی باقی ہے۔ اب اللہ جہنم میں اپنے ہاتھ ڈال کر، جیسے بھی اللہ کے ہاتھ ہیں، اوے بدبخت کہیں گے، ڈوب مر گئی جا کے، پکڑ سے کون ہے؟ اللہ فرمائے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے اللہ کے نبی کا علم بھی کھوتا ہے۔ رسول اللہ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جل کر کوئلے کی طرح ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بس چہرے ان کے باقی ہوں گے، بعد میں آتا ہے کہ جہاں سجدہ کیا کرتے تھے وہ باقی ہے، ان کو لا کر کے جنت کے دیواروں یا دروازے کے پاس ڈال دیا جائے گا، جنتی اوپر سے ان پر جنت کا پانی ڈالیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت سے نہر نکل رہی ہوگی، اس کے اندر ان کو غوطہ دیں گے، جس سے برکت سے پانی کی ان کے سیاہ کوئلے کی طرح جو جسم تھے وہ چاندی کی طرح چمکے۔ یہ کیا ہے؟ آدمی کا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے معاف کر دے، ہو سکتا ہے پکڑ لے۔ پکڑے گا بھی تو ایمان کی وجہ سے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ مغفرت ضروری ہے ایمان کے ساتھ۔ اب تیسرا ہے وہ معاملات جو آپس میں ایک دوسرے کے تھے، اس سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا معاملہ آپس میں جب تک لین دین یا معافی کا نہیں ہوگا، اللہ اس میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ یہ بڑی خراب چیز ہے، یہ بہت خراب چیز ہے۔ جو صاحب معاملہ ہے وہی معاف کرے تو ہوگا، وہ کیوں معاف کرے گا؟ دنیا میں تو معاف کر سکتا تھا کہ وہ مجھے آخرت میں ملے گا۔ آخرت میں تو آدمی ایسا طالب ہوگا جنت کا کہ باپ اولاد کو نہیں دیکھے گی، اولاد باپ کو نہیں دے گی، ہر ایک دوسرے سے بیزار۔ کون دے دے گا؟ کون چھوڑ دے گا؟ اس سے مل جائے گا تو میرے 2-4 درجے اوپر ہو جائیں گے جنت میں، میرے پاس ذخیرہ زیادہ ہو جائے گا، میں اس کے اعمال صالحہ لے لوں گا۔ کون چھوڑ دے گا؟ بڑا مشکل ہے۔ اہل اللہ اتقیاء اگر اللہ کے بندوں پر کرم فرما لیں اور ان کے پاس اللہ نے جو دیا ہے تو ہو سکتا ہے بھائی، باقی عام آدمی تو کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اولیاء اللہ کو کوئی گھبراہٹ نہیں، جو اہل اللہ نہیں ہیں، اہل تقویٰ نہیں ہیں، ان کا حال دوسرا ہے۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹوں سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، یہ تمام صورتیں ان کے۔ لیکن قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دنیا کے دوست جو ایک دوسرے کے بغیر دنیا میں رہتے نہیں تھے،
ایک دوسرے کے قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ ہاں، جن کی دوستی ایسی ہوگی دنیا میں جو قیامت کے دن بھی ختم نہ، وہ اہل تقویٰ ہے۔ جنت انہی کے لیے اصل میں بنائی گئی ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، وہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو امام بنانا، جس چیز کا حکم دے دیا اس چیز کو زندگی میں اتار لینا، جس چیز سے منع کر دیا اس چیز کو زندگی سے دور کر دیا۔ یہ تقوی کا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ چیز تھی کہ حقوق خداوندی اور حقوق اللہ ان کی ادائیگی۔ پھر چوتھی چیز بتائی تھی کہ معصیت اور عصیان کیا مطلب؟ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض رکھ کرے وہ ہے معصیت۔ فارسی میں گناہ کہہ دیتے ہیں، عربی میں ذنب کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کرنے والے کو، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے کو، اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے کو ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والا، یعنی معصیت ہو۔ کیوں؟ ارے بھائی اللہ دنیا میں دینے والا دیتا ہے خوش ہو کر کے، معصیت کا مطلب ہے اللہ کو ناراض کرنا، ناراض بھی کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ تجھے عطا بھی کر دے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اگر کچھ چاہیے اللہ سے تو خوش کر اسے، وہ خوش معصیت سے نہیں ہوگا، وہ تو تیری اطاعت سے خوش ہوگا۔ اگر خوش رکھنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے اللہ سے، قبولیت چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کی محبت اپنے رگ و ریشے میں پیدا کرنا چاہتا ہے، معصیت سے بچے۔ یعنی ہر ایسے کام سے بچ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تب تو اللہ اللہ کرے گا اور اللہ تجھے اپنی محبت سے نوازے گا۔ تب تو روزہ رکھے گا اور تیرے لیے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ تب نماز پڑھے گا، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ یہ بات تھی جو کل ہو رہی تھی، گناہوں سے بچ۔ اب نہ کرتا گناہ کون ہے دنیا کے اندر؟ ہر ایک تو گناہ کرتا ہے۔ یہ تو انبیاء کی صفت ہے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے گناہوں سے، یا فرشتوں کی صفت ہے؟ لیکن آدم اور آدم کی اولاد اور نافرمانی نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے باپ سے نسیان کے بعد گناہ ہوا، اللہ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرة، زمانہ گزر گیا، بھول گئے،
جنت کی نعمتوں میں ایسا رلے ملے کہ بھول گئے منع کیا تھا. ادھر شیطان نے بہکایا کہ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اور کیا کہا اللہ نے، تم کو اگر ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنا ہے، خلود چاہتے ہو تو اس درخت کے پاس چلے جاؤ. قرآن کہتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم بھول گئے کیا وعدہ کیا تھا، پختگی نہیں ملی ہمیں آدم کے اندر. اور بہکایا کہ تمہیں تو اسی لیے منع کیا ہے کہیں تم مخلد فی الجنہ نہ ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہو. اگر رہنا چاہتے ہو تو اس درخت کے پاس چل جاؤ. یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جس کو اگر تم پاس چلے گئے لے لیا تو تمہیں جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا مل جائے گا. ہو گئی غلطی آدم سے، کہا اچھا نکلو، جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہمارے حکم کے خلاف بھی کرو اور جنت میں. یہاں تو وہی لوگ ہیں جو بالکل گناہوں سے معصوم. اب جاؤ دنیا میں چلے آئے، بھیج دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر آدمی گناہ کرتا ہی ہے، انبیاء کی امتیں گناہ کرتی ہیں، انبیاء کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے رحمت خداوندی کسی کو ملے کہاں سے؟ اور بغیر رحمت کے گناہ کرے گا، ناراضگی ہوگی. تو اب عبادت قبول کیسے ہو کسی کی؟ روزہ کیسے قبول ہو؟ اللہ کا ذکر کیسے کامیاب؟ آدمی کی کامیابی کی صورت کیا ہے؟ گناہ تو لازمی ہے، چھوٹتا نہیں گناہ، اور گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ناراض ہو تو خدا کی رحمت نہیں ملے گی. تو آدمی کا راستہ کیا ہے؟ یہی راستہ ہے کہ گناہ نہ کرے. یہ تو ہو نہیں سکتا، نہ کرتا گناہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں علاوہ انبیاء اور رسول کے. آدمی زندہ ہو. اب اللہ نے ایک راستہ مومن کے لیے نکال دیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے توبہ اور استغفار. جس کی نافرمانی ہوئی ہے اس کے سامنے سر جھکا کر رونا اور یہ کہنا ہے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر. یہی آدم کے ساتھ ہوا. آدم سے اس سے پہلے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں تھی. آدم دنیا میں اتار تو دیے گئے، جاؤ دنیا میں، جنت میں رہنے کے لائق تم اب نہیں ہو. اچھا اب جو غلطی ہوئی ہے اے اللہ اس کی معافی کیسے ہو؟ آدم جانتے ہی نہیں تھے، نہ پہلے کبھی غلطی ہوئی تھی، نہ توبہ اور استغفار آدم جانتے تھے، نہ جانتے تھے، بالکل بے خبر تھے. دنیا میں آ گئے. اب اپنے اللہ کو جس نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا اسے خوش کریں، راضی کریں، اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے، کوئی بتانے والا نہیں.
سب سے پہلے تو وہی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے پروردگار کی طرف سے کچھ کلمات پائے۔ کیا مطلب کلمات؟ یعنی آدم تم یہ کہو گے تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب اس دنیا کے اندر قیامت تک مل گیا راستہ، اگر گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگو۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، میں نے اور میری بیوی حوا نے، دو ہی تو تھے اور کون تھا؟ اے ہمارے پروردگار، آپ نے منع فرمایا تھا، پھر ہم بھول کر چلے گئے، کچھ نہیں کہ میں بھول گیا تھا، اللہ کوئی عذر نہیں۔ اے اللہ، قبول ہے کوتاہی، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا تو ہم جائیں گے کہاں؟ ہم تو ٹوٹے ہی میں پڑ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فتاب علیہ، اللہ نے معاف فرما دیا۔ ساری دنیا کو، آدم کی اولاد کو بتا دیا یہی راستہ ہے۔ باپ نے اگر قصور کیا تھا اللہ کا تو اولاد بچ نہیں سکتی، لیکن اولاد کو راستہ تھا، وہی جو راستہ باپ کا تھا وہی راستہ تمہیں ملے گا۔ استغفار، اے اللہ معاف فرما دے، اے پروردگار بہت گناہ کیے ہیں، آپ سے بھیک مانگ، آپ کے سوا میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں، میرا نامہ اعمال سیاہ ہے، اسے دھو ڈالیے۔ اس لیے کہ گناہ تو آدمی کرتا ہی، یہ جو توبہ اور استغفار ہے، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر گناہ مومن کے سمندر کے جھاگ کے برابر انگنت، تب بھی استغفار ان کی معافی کا بہترین طریقہ ہے، سچے دل سے۔ اے اللہ معاف کرنا، اب نہیں کروں گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، یبن آدم، اللہ فرما اے آدمی، اور اے آدمی یعنی آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے ہوئے کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ گئے، پھر بھی اگر تو نے سچے دل سے مجھ سے کہا ہے اللہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، کوئی اور معاف کرنے والا تو ہے نہیں، آپ ہی سے بھی مانگتا ہوں، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کون ہے جو میرے ہاتھ کو پکڑ کے پوچھے کہ کیوں معاف کر دیا؟ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ گناہ کے کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کرنا قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، قبول ہونے کی صورت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، استغفار کر، توبہ کر، وعدہ کر، اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا۔
گناہ کر رہا تھا، پلٹ کر کے اللہ کی مغفرت کی طرف آ، جو توبہ کے معنی ہے. گناہ کر رہا تھا، گناہ کو چھوڑ اللہ کے دامن کو پکڑ. یہاں آ، اب اللہ سے اے اللہ معاف فرما دیجیے، چھوڑ دیا گناہ. یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ذکر ہمارا مقبول ہو سکتا ہے، توبہ ہماری مقبول ہو سکتی ہے، عبادتیں مقبول ہو سکتی ہیں. کہ وہ جو گناہ کے اثرات ہوتے ہیں کہ جس کی نافرمانی ہے وہ ناراض، پہلے اسے راضی کر، اور اس کی رضا کیسے ہوگی؟ توبہ اور استغفار. اسی لیے ہمیں تعلیم دینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام ایک ایک مجلس میں صحابہ فرماتے ہیں آپ 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے ہیں. ہم تو ایک دن میں نہیں پڑھتے. کیا مطلب؟ امت کو سبق دیتے تھے کہ جس طرح گناہ قدم قدم پر آن پر ہوتا ہے، منٹ منٹ پر، اسی طرح منٹ منٹ پر استغفار کرو، گناہوں کی معافی کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. اور آج کا یہ دن اللہ اکبر، رمضان کے عشرے اول کے بارے میں تو یہ ہوا کہ پہلا عشرہ ہے، اس کو فرمایا رحمت اور آگے بڑھی، تو دوسرے عشرے کے اندر مغفرت نمو ہو گیا. آج اس کا آخری دن ہے، کل آخری دن ہے، اور اس کے بعد انتہا کو پہنچ گئی مغفرت خداوندی. اب تو جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، جاؤ جنت کے اندر، مغفرت کا دروازہ ہے، دخول جنت ہے، جہنم سے آزادی ہے. اس لیے یہ تمام کی تمام چیزیں، قرآن کو اپنا امام بنانا، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پابندی کرنا، اور دوسروں کے حقوق گناہوں سے بچنا، عقل حلال بتایا تھا. تیسری چیز عقل حلال تھی، اور چوتھی چیز تھی ادائیگی حقوق، اور یہ آخری چیز تھی گناہوں سے توبہ. یہ ذکر اللہ کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے. جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا، اللہ کے ذکر اور عبادت کا پورا فائدہ انسان کو میسر نہیں ہو سکتا. ذکر کرنے والے کو ہر قدم پر یہ چیز نظر میں رکھنی چاہیے کہ میرا قدم جدھر بڑھ رہا ہے، میرا اللہ اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے. اگر وہ ناراضگی کا شائبہ بھی ملے تو اپنے دامن کو اس سے بچائے، قدم پیچھے ہٹائے، تب وہ اللہ اللہ کرنا اس کا مقبول ہے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی معافی فرمائے، اور صراط مستقیم کی ہدایت دے، اور ان لوگوں کی صراط کو جو منعم علیہم ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما. آخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.